اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں، واقعی پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور کیوں واقعی پر نور، یہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. ناظرین آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، محبت فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرا جگر گوشہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے. ناظرین آج کی صبح اس لیے بہت زیادہ پر نور ہے کہ آج بنیادی طور پر جس ہستی کا تذکرہ پاک ہم کرنے جا رہے ہیں، ناظرین خدا کی عزت و جلال کی قسم، میرا ایمان، میرا عشق یہ کہتا ہے ناظرین کہ یہ ذکر انشاءاللہ قبول تو ہوگا، انشاءاللہ قبول ہوگا. بس قبول ہو جائے ناظرین تو ہمارا نام بھی بس ان کے غلاموں میں کہیں شامل ہو جائے کہ ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے نام پر، ان کی ناموس پر اپنا سب کچھ لٹانے والے ہیں. ناظرین کرام، ایک ایسی پاک ہستی، ایک ایسی مقدس ہستی جو ماں ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی، ایک ایسی پاک اور مقدس ہستی ناظرین جو زوجہ ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. ناظرین ایسی پاک اور مقدس ہستی کہ جن کی والدہ محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں ناظرین. اور ایسی پاک اور مقدس ہستی ناظرین، تعارف تو ذرا دیکھیے کہ جن کے بابا جان کوئی اور نہیں ہیں بلکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بابا جان ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے کیا خوب فرمایا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یعنی ناظرین آپ سیدہ زاکیہ، طیبہ، طاہرہ، رادیہ، مردیہ، یعنی کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل اور کمالات عطا فرمائے کہ آپ ام ابیہا بھی ہیں، ایک آپ کا لقب یہ بھی ہے، یعنی اپنی والد کی والدہ. جب صحابہ کو یہ بات پتہ چلی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مفہوم ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے سرکار نے فرمایا کہ میری فاطمہ میرا خیال اس طرح رکھتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھا کرتی ہے. ایسی ہستی ناظرین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی مگر سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ لاڈلی ہیں، جو اعمال میں، افعال میں، سیرت و کردار میں، فصاحت و بلاغت میں، عادات و اخلاق میں، طہارت و عصمت میں، یعنی یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا ناظرین کہ سر مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. میں قربان جاؤں ام المومنین میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے توسط سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے ناظرین، ان کے توسط سے. اب ذرا محبت اور مودت دیکھیں کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بیٹھنے میں، اٹھنے میں،
چلنے پھرنے میں، حسن خلق میں اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ مشابہ ہوں. یعنی یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا ناظرین کہ آپ ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل ہیں. یعنی جن کا معاملہ ناظرین یہ ہو کہ جن کے سر اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری عورتوں کے اور جنت کی ساری عورتوں کی سرداری کا تاج سجایا ہو، ان کی شان کو ناظرین میں اور آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب دیکھیں ایک کیا خوبصورت حسین ماحول ہے ناظرین، اور کیا آپ کا ایک انداز ہے، ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب بھی آپ کسی سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے آخر میں جن سے ملاقات کیا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوا کرتی تھیں. اور جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے جس مبارک پیارے میٹھے اور چمکتے دمکتے چہرے کو آپ دیکھنا چاہتے تھے وہ چہرہ کوئی اور نہیں ہوتا ناظرین، جن سے ملاقات کرنا چاہتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی ہوتی تھی. یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنا پیار فرماتے کہ جب سیدہ کے پاس جاتے یا سیدہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو آپ کو چوما کرتے تھے، آپ کو بوسہ دیا کرتے تھے. اس کے بعد ناظرین یہاں تک ہوتا تھا کہ آپ فرماتے کہ مجھے جنت کی خوشبو تم میں سے آتی ہے، اور ان کے دستے مبارک کو پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا دیا کرتے تھے. یعنی جس وقت سیدہ تشریف لاتی تھی تو آپ شفقت پدری میں استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے ناظرین. یعنی آپ یہ سوچئے کہ آج ٹریڈیشن کیا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں ٹریڈیشن یہ ہے کہ جب باپ آتا ہے تو بیٹی اکرام میں کھڑی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت 1450 برس پہلے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شفقت پدری میں وہ پروٹوکول دیا کہ جب آپ تشریف لاتی تھیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک ایک پیغام دے دیا کہ اپنی بیٹیوں سے اگر محبت کرنی ہے تو ایسے کرو، اپنی بیٹیوں سے اگر پیار کرنا ہے تو ایسے کرو، اپنی بیٹیوں سے اگر الفت کرنی ہے تو ایسے کرو، اپنی بیٹیوں کا اگر اکرام کرنا ہے ایسے کرو. بس یہ وہ سمبل ہے ناظرین جس کے بعد کوئی بات نہیں رہ جاتی. اور پھر کیوں نہ کہوں یہ جملہ کہ دنیا نے دیکھا ناظرین کہ ننھی سی پیاری سی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں سب سے پہلے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ناموس رسالت کی انسانوں میں کسی نے محافظت کی ہے ناظرین تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ کا جگر گوشہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اللہ کرے ناظرین کہ آج کا یہ پروگرام سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ان کے قدمین شریفین سے لگی جو کہ یہ مبارک مٹی کے ذرات ہیں ناظرین اس کا صدقہ ہم سب کو عطا ہو جائے. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ صبح نور کا یوں سمجھ لیجئے کہ نور ہیں. ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، ان کے بعد تشریف فرما ہے علم تصوف پر خصوصی مہارت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، اور تیسری شخصیت سادات گھرانے سے تعلق نوجوان اسکالر محترم جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ معروف شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب پیش کریں گے. آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم مزاج گرامی. الحمدللہ. آئیے جی پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اہل بیت کے حوالے سے قرآن کیا بتلاتا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو تعریف میں ان کے فضائل میں جو کہیں آیا مباہلہ میں دیکھیں تو آپ چمکتی نظر آتی ہیں، کہیں آیا تطہیر میں دیکھیں تو آپ چمکتی اور دمکتی نظر آتی ہیں. یعنی ہر آیت جو ہے اس کا حسن سیدہ کائنات کے ساتھ جو ہے وہ مربوط نظر آتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی سچی بات یہ ہے کہ آج تو دل یہی چاہ رہا تھا کہ آپ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. استغفر اللہ، شرمندہ نہ کریں. یقین جانیے مطلب جس انداز میں آپ نے خراج عقیدت پیش کیا ہے سیدہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے. اور آمین آمین. بس اللہ قبول فرما لے. خراج عقیدت ہم کیا پیش کریں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں آغاز کرنا چاہوں گا اس تصور سے کہ یہ اہل بیت کا ذکر اور بالخصوص سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک جو ہے یہ ہمارے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. یہ قرآن و حدیث کا بنیادی خلاصہ ہے. مجھے علامہ ابن تیمیہ یاد آ رہے ہیں، وہ اپنی کتاب منہاج السنۃ النبویہ اس میں انہوں نے صحیح مسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ اصطفیٰ
کنانتا من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانا واصطفى من قریش بنو ہاشم اللہ واصطفانی من قریش. وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درجے بیان کیے نا کہ کس کس سے چنتے 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 سبحان اللہ مصطفیٰ اور مجتبیٰ سبحان بنایا. اللہ سبحان اس سے استدلال کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لا ریبا، ہاں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان لأہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا علی الامت لا یشرکہم فیہ غیرہم. بھائی سبحان اللہ. ان کا اہل بیت اطہار کا پوری امت پر قیامت تک کے لیے وہ حق ہے جس میں باقی پوری انسانیت میں کوئی اور شریک نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ اس میں تنہا منفرد ہیں، یکتا ہیں وہ اس میں. اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یستحقون من زیادت المحبت والموالات، وہ اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں عزتیں عظمتیں عطا کی ہیں، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ امت سب سے زیادہ محبت بھی ان سے کرے اور سب سے زیادہ لائل بھی انہی کی بنے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرے. الحمدللہ ہم صبح نور کی ان پر نور صبحوں میں بار بار اسی لیے اظہار کرتے ہیں. میں آج تھوڑی سی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا دامن تھامتے ہوئے ایک میرے ذہن میں جو رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے سیدہ کا ایک لقب آیا، وہ جو سورہ دہر سبحان اللہ جو پوری کی پوری ہے ہی اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف، اللہ اکبر، جس میں اللہ رب العالمین نے ان کے حالات و واقعات کو بیان کیا. سبحان اللہ. وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ ساری کی ساری صرف اللہ کی رضا چاہیے، صرف اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے. 3 دن کی بھوک کے بعد بھی اور کچھ نہیں چاہیے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا امام قرطبی لائے تفسیر قرطبی میں، امام رازی تفسیر رازی میں، وہ کہتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان 3 دنوں میں وہ نظر کے روزے، منت کے روزے رکھنے کے بعد بالکل ٹھیک ہے کہ یموتون جوعاً، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی باری تعالیٰ اب تو مدد بھیج دے، اب تو میرے اہل بیت جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے موت کے کنارے پہ پہنچ گئے. اللہ. تو جبرائیل یہ صورت لے کے آئے تھے اور آ کے انہوں نے کہا کہ خذھا یا رسول اللہ، آقا جی رب ذوالجلال نے مبارک بادی کے ساتھ یہ صورت عطا کی ہے. اللہ وہ سورہ دہر کہتے ہیں زمانے کو. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں اس سے بڑا آج کے دور میں ہم گناہ گاروں کی طرف سے خراج عقیدت اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے سیدہ کو ملیکۃ الدہر بنایا. اللہ اکبر، اللہ کوئین آف آل ایجز. بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے، تمام زمانوں کی ملکہ، سبحان اللہ ملکہ. اور اگر آپ سورہ کوثر میں چلے جائیں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی زبان میں، تو انہوں نے کہا تھا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. انہوں نے کہا کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب ظالموں نے تانا دیا کہ آپ معاذ اللہ ابتر ہیں، تو رب ذوالجلال نے جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد پاک ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، وہ جو خانوادہ نور ہے، اس کے لیے فرمایا کہ یہ کوثر ہم نے جو آپ کو عطا کیا، اس سے مراد سیدہ کی اولاد پاک ہے. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے آپ امینۃ الکوثر بھی ہیں. بھائی سبحان اللہ، کیا بات، امینۃ الکوثر بھی ہیں. سبحان اللہ. اور اگر آپ کے خانوادے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کریمت الطرفین ہیں. سبحان اللہ. والد کی طرف سے بھی عزتوں کے تاج آپ کے سر پہ موجود ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی عزتوں کے تاج آپ کے سر پہ موجود ہیں. اور میں امام جلال الدین سیوطی کے الدر المنصور کے حوالے سے کہ جب رب ذوالجلال جو اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور لکھا ہے وہ ایسے ہی نہیں لکھا. قرآن مجید سورہ نور میں اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، جہاں رب نے اپنے نور کا تعارف کروایا ہے، اسی کی اگلی آیت میں رب نے فرمایا کہ یہ نور ایسے گھروں میں چمکے گا جس میں میرے ذکر کو بلند کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو بیوت ہذہ، یہ جو قرآن سورہ نور میں کہہ رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ کون سے گھر ہیں؟ آقا نے فرمایا بیوت الانبیاء،
یہ نبیوں کے گھر ہیں. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے, عرض کرتے ہیں آقا سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے, سبحان اللہ سبحان اللہ, آقا جی کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ اللہ. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم انہی میں سے بات کرتے ہو, من افاضلہا, ان میں جو بیسٹ گھر ہیں یہ ان میں سے ہے, بیسٹ آف دی بیسٹ. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. اچھا جی, اب ڈاکٹر جامی صاحب ظاہر ہے یہ تو سیدہ پاک کا تذکرہ پاک ایسا ہے کہ پوری عمریں ختم ہو جائیں حق ادا نہ ہو ہی نہیں سکتا نا. اب دیکھیں میں نے تو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی طور پہ ذرا کچھ ہم آیا تطہیر پہ بات کر لیں, کچھ آیا مباہلہ پہ بات کر لیں, ابتدائی ہوئی تھی, لیکن وہی بات ہے وقت بہت سمٹا ہوا رہتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ قرآن فضائل در فضائل بیان کرتا چلا جاتا ہے, کہیں آپ کی پاکی کا بیان ہو رہا ہے تو کہیں جو عیسائی آ رہے ہیں ان کو بتلایا جا رہا ہے سبحان اللہ, لاؤ تم اپنی طرف سے سارے لے کے آؤ, یہاں سے بھی بھیجے جائیں گے, لیکن جو بھیجے جائیں گے اس میں سیدہ کائنات موجود ہوں. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا بہت خوبصورت انداز سے آپ دونوں بزرگ نے کر دی. اللہ اکبر. میں ذرا پہلو کو اس جہت میں لے کر جاؤں گا کہ دنیا کے اندر فضیلت کا اور قبولیت کا اور انتخاب کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیوضات الہیہ کا مظہر ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام انبیاء کا سردار کہا جاتا ہے, اللہ ابن عربی کے بقول وہ اس لیے ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا مظہر اتم تھی. اللہ یہ فضیلت کا باعث تھا. اللہ اکبر. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اور باقی جو انبیاء کا سلسلہ ہے اس میں دو چیزیں ہمیشہ فضیلت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ وہ ایک نسب کے فیض کی وجہ سے انتخاب. پیر میر علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا جی نسب کی کیا فضیلت ہے, تو آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے سنائی, لَوْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ, اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا اس کی ہوتا. اللہ اکبر. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شریک نہیں ہے, ٹھیک, تو اللہ کا نظام قدرت میں اس کی اجازت نہیں تھی, ایسا ہی ہے, تو وہاں صرف نسب کی وجہ سے فضیلت ثابت کی گئی. اللہ اللہ اللہ. آپ کے نسب کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہونا وہ فیض نسب کے لیے سرٹیفکیٹ کافی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باقی رہ گیا آپ کی اپنی محنت, عبادت, اور پھر اس کے ساتھ طہارت ازلی کا فیض. اللہ 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 لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ویطہرکم تطہیرا. کمال طہارت اور طہارت ازلی کے فیض کے ساتھ. یہی وجہ تو تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کی محبت ہمارے اوپر لازم کی وہاں دینی معیار کے تعین میں ان کو بھی اس دائرے میں کھڑا کیا. اچھا ایک اس میں سر دست وہ ذرا ذکر بھی فرما دیجئے نا کہ ان آیات کے نزول کے بعد میرے سرکار جو 6 مہینے تک سبحان اللہ کیا بات ہے کہ در فاطمہ پر جا کر صدا بلند کرتے تھے, اور کس انداز سے فجر کی نماز سے پہلے اہل بیت, مطلب ذرا اس کا بھی ذکر فرما دیجئے. بالکل ٹھیک. سبحان اللہ. بس آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک طہارت کا فیض اور عبادت کا فیض جب آپ لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چمکتا ہوا منارہ نور بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے پھر آپ کی یہ جو حیثیت تھی وہ نمایاں ہوتی چلی گئی. سبحان اللہ. وہ اس میں جنید صاحب دیکھیں کیا کمال ہے کہ وہ عیسائی راہب جب ان کو مباہلے کی حالت میں آتے دیکھتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہاتھوں میں امام حسنین کریم ہیں, اللہ اللہ حضرت اللہ فاطمہ الزہرا آپ کے پیچھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے بعد. اللہ اللہ. اس منظر نورانی کو دیکھنے کے بعد وہ کہہ اٹھا اے بدبختو مباہلہ نہ کرنا, یہ ایسے پاکیزہ روحیں آ رہی ہیں اور اجساد آ رہے ہیں, اگر انہوں نے آج بد دعا کر دی تو تمہارا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اور اس میں ایک جملے کا ایڈیشن کر کے آگے بڑھتے ہیں, وہ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کی طرف سے بات چلی جائے. چونکہ ذکر آ گیا مباہلے کا کہ سرکار علیہ السلام نے اس کے بعد, یہ تو ظاہر ہے انہوں نے پھر ریٹریٹ کیا, سرنڈر کیا, پھر سرکار علیہ السلام نے کانٹریکٹ کیا
اور رہتی دنیا تک جو اقلیتوں کو بے شک محافظت عطا فرماتی ہے. اس پہ ذرا سا جی پلیز. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ کے علم میں ہے کہ دین اسلام کے اندر اصل بنیادی پیغام تو امن و سلامتی کا ہے. جہاد کا حکم، اور جس کو میں مثال سے کہتا ہوں کہ کینسر زدہ عضو کو اور شوگر زدہ عضو کو آخر کاٹنا ہی پڑتا ہے، اس طرح کی صورتحال جب جہاں آ جاتی ہے وہاں جہاد کا، غیرت کا اور اسلامی وقار کا یہ ایک درجہ بنتا ہے کہ وہاں یہ عمل کیے جائیں. سبحان اللہ. ورنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت تھے. سبحان اللہ. بلکہ آپ کی رحمت کی تو نوعیت حضرت فاطمہ زہرا کے جسد میں ہم بعد میں ذکر کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی ڈاکٹر صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں، ذرا کچھ آپ بھی اپنی محبتوں کا اور عشق کا اظہار فرمائیے. ایک تو یہ کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو، اب میں اگر یہ کہوں کہ جی بچپن میں کن کن شخصیات نے ظاہر ہے آپ کی تربیت فرمائی، تو کہیں ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے انتظام آپ کے لیے فرمایا کہ لوگ آپ کی خدمت کریں، ہستیاں آپ کی خدمت کریں، تو وہ خدمت کرنے والی ہستیاں کون تھیں ذرا بتائیے. ساتھ ساتھ جس انداز سے ایک باپ بیٹے کی جو محبت، مطلب باپ اور بیٹی کی محبت ہے کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں تو سرکار علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال فرماتے. ذرا اس پہ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. مجھ سے پہلے میرے بڑوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس موضوع کو بیان کیا ہے، میں بھی اپنی ایک چھوٹی سی حاضری پیش کرتا ہوں. سب سے بڑی شخصیت کہ جن کی گود مبارک سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اللہ پاک نے تربیت کے حسین موتیوں سے منور کیا، ان کا نام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. اور آپ اپنی گود میں بٹھا کے اپنی بیٹی کو کیا تلقین فرما رہی ہیں. سبحان. بڑی خوبصورت روایت ہے، بڑے سادہ سے الفاظ میں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کے کہہ رہی ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو. اللہ. یہ آج کے معاشرے کے لیے سب سے بڑا سبق ہے. اور بیٹی بھی آگے سے پوچھتی ہیں اماں اگر نماز پڑھوں گی تو کیا ملے گا، اگر نماز پڑھوں گی تو کیا ملے گا. تو کیا کوئی دنیا کی چیز بتائی؟ ارشاد فرمایا بیٹا نماز پڑھو گی تو 2 اجر ملیں گے. اماں کیا کیا اجر ملے گا؟ کہا پہلا اجر یہ ہے جس کے بارے میں جناب نوری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے رضا کے ساتھ منور فرمایا. پہلا اجر یہ ہے کہ اللہ دنیا میں تمہیں اپنی رضا سے منور کرے گا، رضا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور دوسرا اجر یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن تمہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام مسلم کی ایک روایت کے ضمن میں بڑی خوبصورت بحث یہ ہے کہ باقی سب لوگوں کے لیے تو اللہ پاک کے دیدار کا انتظام ہے نا، لیکن جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی باری آئے گی اللہ اپنی بے مثال نویکلی بندی کے لیے اس طرح تبسم فرمائے گا کہ استقبال ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر. تبسم فرمائے گا کہ استقبال ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر. میرے یہاں پر ان تمام معاملات کو دیکھ کے جو چیز سمجھ آتی ہے کہ باپ کی حیثیت سے جناب رسول اکرم آپ کی خدمت فرما رہی ہیں، والدہ کی حیثیت سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کو اپنی گود میں بٹھا رہی ہیں. اللہ اکبر. اور جہاں پر آپ نے ایک اشارہ کیا نا، اور وہ آپ نے خطبہ میں بھی پڑھا ابھی کہ ام ابیہا یا ام ابیہا، کہ کیا کس طریقے کے ساتھ ان کو سینچا گیا کہ قرآن پاک کی یہ جو آیہ کریمہ ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، آخر تک اس میں جتنے مؤنث کے صیغے ہیں یہ سارے کے سارے سیدہ کائنات پر انہی تربیتوں کی وجہ سے صادق آتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ آپ محافظہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی. تو ام ابیہا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے باپ کی ماں. کیسے اپنے باپ کی ماں؟ دیکھیے کہ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اسی طرح تو آپ رسول اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتی ہیں، سلطان حسینان جہاں سے محبت فرماتی ہیں. اگر وہ صحن حرم میں اوجری اٹھا کے ننھی عمر میں آپ کی کمر مبارک کو دھونے کی سعادت ہو تو وہ بھی انہی کو نصیب ہے. اور یہ میں نے جو جملہ ادا کیا وہی بات ہے نا کہ ناموس رسالت کی سب سے پہلی محافظہ، سب سے پہلی محافظہ. اور ہر اعتبار سے وہ بے شک صحن حرم ہو، وہ ہجرت کا وقت ہو، وہ بدر کا میدان ہو، وہ احد کے
وہ سخت ترین حالات ہوں کہ جب لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، تب بھی نبی زادی، خیر زادی، سید زادی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تمام خواتین کو موبلائز کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اقبال تڑپ کے سیدہ کائنات کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر شریعت کی بیڑیاں میرے قدموں میں نہ ہوں تو میری محبتیں نشاور ہو جائیں۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اس سے آگے کیا بڑھ کے کہا کہ دیکھیے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم کو ایک نسبت نے عزیز روزگار بنایا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ لیکن دیکھیے تو صحیح سیدہ کائنات کو 3 نسبتیں اللہ پاک نے بے مثال عطا فرمائی ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، رسول اکرم کی آنکھوں کا نور ہیں، جو اب پہلوں کے بھی امام ہیں، جو بعد والوں کے بھی امام ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ وہ واحد خاتون ہیں جن کے باپ نبیوں کے امام ہیں، بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ یہ اس عزت دار کی اہلیہ ہیں، زوجہ ہیں جن کو اللہ پاک نے شیر خدا بنایا۔ مطلب یہ کہ اولیاء کے امام کی اہلیہ ہیں، نبیوں کے امام کی بیٹی ہیں۔ لیکن اس سے آگے بھی محبت تو دیکھیے، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، کہا کہ ایسی عزت نصیب ہوئی کہ اللہ پاک نے آپ کو مرکز پرکار عشق کی ماں بنایا ہے، یعنی کہ جنتی مردوں کے جو سردار ہیں ان کی بھی والدہ ماں۔ صاحب بات جاری رکھیں گے جی، ہماری تو بس یہی دعا ہے کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ناظرین کرام، ہماری اوقات کیا اور ہماری بات کیا ہے؟ محشر کے میدان میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا، لیکن ان کی کیا بات اور ان کی کیا شان ناظرین، اور ان کی کیا پریسٹیج اور ان کی کیا ڈگنیٹی ہے کہ جس وقت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آئے گی ناظرین، تو منادی پکار کے گئے گا کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اپنے سروں کو، آنکھوں کو بند کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آ رہی ہے۔ عالمہ عاملہ کاملہ عادلہ صالحہ صاحبہ ساترہ سالکہ مالکہ حاکمہ راحمہ عاطفہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ، صاف دل نیک خو پارسہ شاکرہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا دامن ہے سادات کا دائرہ،
شاہدہ شاکرہ فاخرہ ناصرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ صابرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، فاطمہ دین اسلام کی ناصرہ، حامدہ خاشیہ کاملہ صابرہ عادلہ عاطفہ ساجدہ ساترہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا نام مبارک ہے بی فاطمہ، جو خواتین عالم میں ہے عالیہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ صالحہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی عظمت کا ہے کب کسی کو پتہ، کب کسی پر آیا اس کا ہے رتبہ، اس کا مرتبہ، جس کی خاک قدم سرمہ چشم میں، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وجہ تسکین قلب شہد و سرا، رادیہ عابدہ ساجدہ شاکرہ صابرہ زاہدہ صادقہ ذاکرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، صالحہ صادقہ صائمہ صابرہ فاطمہ کاملہ زاہدہ ذاکرہ نور چشم نبی عابدہ شاکرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور آخر میں بس چند مصرے ہیں کہ روز و شب بنت سردار کونین کے ہیں عبادت قناعت سے ایثار سے، کٹ کے دنیا سے ذکر اپنا رب کا کرے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے جناب بات کو وہیں سے جوڑتے ہیں کہ جو عبادات ہیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، جو ریاضت ہے، جو زہد و ورع ہے، جو سخاوت، ذرا اس پہ کلام فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنید بھائی میں بھی دو مصرے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، وہ غالباً انہی کے کلام کے وہ مصرے ہیں کہ جن کی تقدیس کے عرش پہ زمزمیں، سبحان اللہ، جن کی تقدیس کے عرش پہ زمزمیں، جن کی دہلیز پہ عرش اعظم جھکے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خلد میں اس کے ہوتے ہیں یوں تذکرے، سبحان اللہ، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اللہ اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہے نا کہ بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، بے شک بے شک قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، عز و شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ بے شک بے شک ایسے ہی ہے۔ آپ نے ان کی عبادت کی بات کی تو میں صرف ایک جملے میں یہ جو امت کے لیے امید کا، بخشش کا، مغفرت کا، شفاعت کا سب سے بڑا مژدہ قرآن میں ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ اکبر۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ہِیَ أَرْجَى آیَةً فِي کتاب اللہ، اللہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہمارے لیے امید کا پیغام یہ آیت ہے۔ بے شک اس آیت کا شان نزول امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور میں لائے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ چکی پیس رہی تھی، چکی پیس رہی تھی، اور آپ کے چہرہ مبارک پہ بھوک کے سبب سے بہت زیادہ نقاہت کے آثار، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا تو دیکھ کے فرمایا یا بنیا اللہ اسبری علی مرارت الدنیا لنعیم الآخرہ، بیٹی دنیا کی ان مشقتوں پہ صبر کر، بدلے میں اللہ تمہیں آخرت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی تو جبرائیل یہ آیت لے کے آ گئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوب آپ کو اور آپ کی بیٹی کو رب وہ عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو امت کے لیے سب سے بڑی امید دلانے کا سبب بھی سیدہ کی ذات اقدس بنتی ہے۔ آپ نے ان کی عبادت کی بات کی، زہد و ورع کی بات کی، تو عبادت کا عالم تو یہ ہے کہ جب صبح مؤذن صدا بلند کرتا ہے تو آپ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہیں مولا سردیوں کی یہ طویل رات بھی کتنی مختصر ہے، کتنی مختصر ہے، اللہ تیری بندی جی بھر کے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکی، اللہ اکبر، ایک سجدہ بھی نہیں کر سکی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جب عبادت کے لیے بیٹھتی نا
تو آپ نے عبادت میں بھی مقصود عبادت کی طرف رہتی انسانیت کو متوجہ کیا. آپ کے شہزادے کہتے ہیں کہ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو دنیا جہان کے لیے دعائیں, ہمسایوں کے لیے, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے, فلاں. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اماں جان آپ ساروں کے لیے دعا مانگتی ہیں, اپنے لیے مانگتی کوئی نہیں ہے, گھر والوں کے لیے مانگتی کوئی نہیں ہے. تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا, آپ نے فرمایا الجار قبل الدار, بیٹے ہمسایہ پہلے ہوتا ہے, گھر بعد میں ہوتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ ہیں وہ نفوس قدسیہ جن کو قرآن نے یہ ٹریبیوٹ پیش کیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود وہ اگرچہ اس کے شدید حاجت مند ہوں پھر بھی وہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں. اور زہد و ورع کا عالم یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ صرف ایک مرتبہ مسکرائی ہیں. ان 6 مہینوں میں صرف ایک مرتبہ مسکرائی ہیں. اور وہ کس بات پہ مسکرائی ہیں؟ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوئی تو آپ پریشان پشیمان, تو مجھ سے میں نے عرض کی کہ سیدہ خیریت ہے؟ آپ ہمیشہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رحمت کونین کا پردہ فرمانا بہت بڑی آزمائش ہے, تو آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو سیدہ فرمانے لگی کہ اسماء میں سوچتی رہتی ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی تو میرا دل اس بات پہ ہمیشہ پشیمان رہتا ہے کہ لوگ میرے جنازے کو دیکھیں گے, میں چاہتی ہوں کوئی میرا جنازہ بھی نہ دیکھے. یہ کیا خوبصورت, میں جنازے میں بھی کسی کو دکھائی نہ دوں. یعنی اس قدر جو عورت کا پردہ ہے آپ نے اس کا لحاظ رکھا. اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ سیدہ میں جب ہجرت کر کے گئی تھی نا حبشہ میں, تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک ڈولی بناتے تھے, کھجور کی شاخوں کے ساتھ اوپر پتے ڈال دیتے تھے. تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے بنا کے دکھاؤ. حضرت اسماء نے جب وہ بنا کے دکھائی نا تو سیدہ بے اختیار مسکرا پڑی, ہنس پڑی. یہ ہے وہ مسکراہٹ جو رحمت کونین کے بعد پہلی مسکراہٹ. اور کس بات پر کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے دنیا سے جاتے ہوئے میرا جنازہ بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. اور یہ وہ پہلی بھی اور آخری بھی مسکراہٹ تھی, ایسا ہی تھا نا. اچھا اس میں ایک ایڈیشن کر دیجئے نا آپ ذرا سا, تاکہ وہ دیکھنے والے سننے والوں کی سمجھ آ جائے کہ رہتی دنیا تک. میں آپ کو بتاؤں اس وقت سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے, مطلب میں اس وقت قابو میں نہیں ہوں, میری کیفیت اس وقت یہ ہوئی ہے کہ یہ جو جتنی بھی دنیا بھر میں عورتیں ہیں جو حقوق کی علمبردار بنی ہوئی عورتوں کی, ان کو عزت توقیر اور پردہ اگر ملا ہے یہ بھی سیدہ کائنات کا صدقہ ہے, ورنہ جنازے جو ہے بے پردہ جا رہے ہوتے عورتوں کے. میں کہتا ہوں جنازے چھوڑیے, قرآن مجید نے سورہ نحل میں کہا کہ عورت تو جب اس دنیا میں پیدا ہوتی تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, تو باپ کا اس کی خبر سن کے چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا. اور وہ یہ سوچتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, کیا میں اب ذلت کے ساتھ اس کو پال لوں یا اس کو زمین میں گاڑ دوں, زمین میں دفن کر دوں. یہ عورت کا مقام تھا اس دور جاہلیت میں. اور یہ جو بیٹی کو, ماں کو, بہن کو, یہ جتنے بھی مقامات ملے ہیں یہ سیدہ کے صدقے میں ملے. ایسے ہی, بالکل ایسے. ڈاکٹر جامی صاحب یہ بتائیے, اب ایک طرف ہمیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قناعت نظر آتی ہے, یعنی جو سرکار علیہ السلام نے آپ کو ایک بیوی کی حیثیت سے کوڈ آف کنڈکٹ بتایا کہ اس طرح سے چلنا ہے, اور پھر ظاہر ہے چونکہ مولا کائنات بھی آپ کے چاہیے تھے, علی کو تنگ نہیں کرنا علیہ السلام. اور دوسری طرف یہ کہ آپ کی سخاوت بھی ایسی کہ کوئی در فاطمہ پہ آ جائے اس وقت بھی اور آج بھی اور رہتی دنیا تک لوٹائیں گی نہیں, خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گی. کیا فرمائیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انتخاب اور چنیدگی دیا ہوتا ہے ان میں یہ ایک رنگ بڑا وافر ہوتا ہے, چونکہ الخلق عیال اللہ, سبحان اللہ, یہ ان کو یاد ہوتا ہے کہ یہ مخلوق جیسی تیسی بھی ہے, یہ بنیادی طور پر اللہ کا کنبہ ہے. تو اللہ کا کنبہ ہونے کی وجہ سے خدمت خلق کا, ایثار اور قربانی کا اور سخاوت کا اتنا وہاں سما ہوتا ہے. جیسے محترم نوری صاحب فرما رہے تھے, بھئی وہ پہلے ہمسائے پھر گھر, جب سوچ کا معیار ہی یہ ہو تو وہاں ایثار اور قربانی کے کیا مظاہر ہوں گے. اللہ. اس میں اگر میں آپ کی عبادت اور ریاضت کا ایک پہلو شامل کروں, آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کمال شغف تھا. اللہ. میں کہتا ہوں اسی کمال کا مظاہرہ
حضرت امام حسین کے سر نے بھائی سبحان نیزے اللہ، کی نوک سبحان پر چڑھ اللہ، کے دکھایا۔ بھائی سبحان اللہ، وہ منتقل تو ظاہر ہے قرآن وہیں سے ہوا۔ مجید کی یاد اور لگن کی وہ نورانی کرنیں اللہ، جو آپ کی تلاوت کے دوران آپ کے صاحبزادے نے سنی تھی، اللہ اللہ، اس کی لاج اور اس کا خیال آپ نے اس جگہ بھی رکھ کے دکھایا۔ اللہ اللہ، عام بندہ عبادت کرتا ہے ثواب سے، ہاں خاص بندہ عبادت کرتا ہے رضائے الہی کے لیے اور نور الہی میں گم ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے عبادت کرتے دیکھا، ہاں۔ آپ کے صاحبزادے بتاتے ہیں کہ لگتا یہ تھا کہ ہماری امی کو ایک نور کی چادر ڈھانپ لیتی تھی اور اس میں وہ اتنا مست ہو کے اور مگن ہو کے اور ایسے استغراق سے عبادت کرتی تھی کہ ان کو وقت کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر جب وہ قرآن پڑھتی تھیں اور قرآن سمجھتی تھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے وصال کی بھی اطلاع دی تو وہاں بھی یہی بتایا کہ اس دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر میرے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور کر کے گئے ہیں، مجھے اطلاع دے دی گئی ہے کہ اب میری روانگی کے مراحل آ رہے ہیں۔ ہاں، اور پھر وہ جو بات جو کان میں فرمائی، ہاں وہ جو آپ پہلے سن کے روئیں، پہلے روئیں، پھر اس کے بعد آپ مسکرائیں، پھر سیدہ، اچھا مزے کی بات یہ بھی میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ انہی کے توسط سے پتہ چلا دنیا کو۔ بتائیے بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ظاہری حیات میں وہ آثار بھی نمایاں ہونے لگے کہ آپ مائل بسفر ہونے لگے ہیں۔ جی جی، اچھا، آپ کے مائل بسفر ہونے کے لیے جو اہتمام قدرت الہی نے کیا، اگر اس کو بھی شامل کر لیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے آئے، عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کیفیت میں آپ بھی وہاں گئی تو وہی کانوں میں جیسے آپ نے باتیں ہوں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ مظاہر بہت زیادہ ہیں، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا اثار اور توقع اللہ کی کیفیت۔ ٹھیک، یعنی دیکھیں نا کیسی بات ہے، اور اس میں صاحبزادہ صاحب میں چاہتا ہوں ذرا سے اسی بات کو آگے بڑھائیے کہ یہ باپ اور بیٹی کی جو محبت ہے سرکار علیہ السلام کی سیدہ فاطمہ کے ساتھ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سرکار علیہ السلام کے ساتھ، کہ 6 مہینے نہیں رکیں، یہاں بھی قریب رکھا اور وہاں بھی قریب رکھا، نہ یہاں فراق میں مبتلا کیا نہ وہاں فراق میں مبتلا کیا۔ اور کیسی بات ہے کہ کان میں کیا فرمایا، جا رہا ہوں، رونے لگی سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ سب سے پہلے ملو گی بھی تم ہی، یعنی دنیا میں بھی سب سے پہلے میں جس سے ملتا تھا وہ تم ہی ہو، اور وہاں بھی سب سے پہلے جس سے ملوں گا وہ تم ہی ہو۔ یعنی کیا مطلب مثالوں میں مثالیں نہیں، لیکن ایسی مثال اس میں میں چاہتا ہوں کہ ذرا بات کو سمیٹتے ہوئے آج ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس انداز سے بیٹیوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے وہاں تو مثالیں بہت ہی اعلیٰ اور روشن ہیں۔ جنید بھائی کیا خوب جملے ہیں کہ نبی کے گھر کی عظمت ہیں نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی عزت ہیں علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ میں اور آپ یہ جملے بولتے رہیں، جیسے آپ نے محبت کی بات کی نا تو مجھے مستدرک حاکم کی ایک بڑی خوبصورت روایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ جب بھی کوئی صحابی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے تو 10 بدس ہاتھ باندھ کے کہتے میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائیں۔ لیکن ایک ہستی پاک ایسی آتی جب وہ تشریف لے کے آتی تو سید عالم فدا کے ابی و امی یا فاطمہ میری جان۔ یہ آج کے معاشرے میں ہر ماں کے لیے، ہر باپ کے لیے، ہر گھر کے لیے، ہر بہن اور بیٹی کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس طرح اپنی اولاد کو عزت دی جاتی ہے، اور جب اولاد کو اس طرح عزت دی جاتی ہے تو پھر وہی اولاد اپنی اولاد کو یوں پالتی ہے کہ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک زینب ہے۔ حسن وہ ہے جو کربلا سے پہلے اسلام بچاتا ہے، حسین وہ ہے کہ جو 180 زخم کھانے کے بعد نیزے کی انی کو چوم کے کہتا ہے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور زینب وہ ہے جو خون ناب مرتضیٰ سے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گو سے سینچ کے نکلتی ہے کہ جب یزید کی دربار میں حضرت زینب کا خطبہ شروع ہوتا ہے نا،
آپ نے کہا تھا یہ محافظ ہیں، پہلی محافظ ہیں. میں عرض کرتا ہوں اس جملے کو تھوڑا سا بڑھائیں اور بتائیں یہ محافظین کی ماں ہیں، یہ خود محافظہ نہیں ہیں، ان کی نسل بھی محافظ اور محافظہ ہے. اور حالت یہ ہے کہ جب آپ نے جملے شروع کیے نا تو کانوں میں رس گول رہے ہوں جیسے، جبریل زبان کھول رہے ہوں جیسے. صاحب نظر لوگ بیٹھے ہیں، صاحب ذوق بیٹھے ہیں، میں عرض کرنا چاہوں گا کانوں میں رس گول رہے ہوں جیسے، جبریل زبان کھول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. اور اس سے بھی آگے پون گھنٹہ پہلے دربار برخاست کرنا پڑا، ابھی آؤ نا مقابلہ کرو. یہاں تک میرے نبی کے ادب، محبت اور تربیت نے اولاد کو سینچا ہے کہ زین اب نے اپنے باپ اور ماں کے اسلوب کا حق ادا کیا ہے. کہا کہ ملتا نہیں ہے یہ آج کا ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید. اللہ اکبر. آخری ایک جملہ میں چاہتا ہوں، بہت ہی شارٹ کامنٹ کیونکہ وقت بہت کم ہے، کہ جن کے گھر جبرائیل جھولا جھولانے آئے، جن کی چکی پیسنے فرشتے آئے، یعنی جن کے آرام کا اتنا خیال ہو، جن کے کھیلوں کے درمیان حسنین کریمین کے فرشتے شامل ہوں، اور جہاں ایک طرف قناعت اپنی انتہا پہ تو ایک طرف سخاوت اپنی انتہا پہ. آخری جملہ کامنٹ کے طور پہ بس میں جنید بھائی یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رحمت کونین نے کہا نا کہ جنت میں ہم یوں داخل ہوں گے، تو انہوں نے عرض کی تھی آقا فمحبونا، ہم سے پیار کرنے والے کہاں پہ ہوں گے؟ وہ جو صبح نور کی سماعتوں میں شریک تھے وہ کہاں پہ ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا علی گھبراؤ نہیں من ورائنا، وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آپ تینوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور ناظرین اس سے قبل کہ میں حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی جانب چلوں، آئیے پہلے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. اور سبحان اللہ، قربان جائے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر کہ جب آپ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بابا جان تھک جاتی ہوں کام کرتے کرتے، کوئی خادمہ دے دیجیے، تو مفہوم یہ ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس سے بہتر شے نہیں دے دوں؟ سبحان اللہ. تو اس سے بہتر کیا ہے ذرا سنیے ناظرین. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے رزق میں برکت، بدن کی تھکاوٹ دور اور پرسکون نیند آتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے کھانے کو نماز کے ذریعے ہضم کیا کرو، کیونکہ کھانا کھا کر سو جانے سے اس کے کھانے کے فوائد حاصل نہیں ہوتے. اگر کھانا کھا کر نماز ادا کی جائے تو وہ کھانا اپنی اصل جگہ تک پہنچ جاتا ہے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آج آپ مضمون روزنامہ 92 نیوز میں نظر رکھتے ہیں. ٹویٹر پہ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے. فیس بک پیج پر اگر ابھی تک آپ نے ہمیں لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے جناب اس نعرے کا وقت ہے کہ جس نعرے کے بارے میں ظاہر ہے یہ دو قومی نظریہ ہے ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے کی، پاکستان کے ایک ایک علاقے کی، ایک ایک بچے کی، ایک ایک جوان کی، ایک ایک مرد کی، ایک ایک عورت کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے محافظین کی حفاظت فرمائے ناظرین. آئیے آپ وہاں ہیں ہم یہاں ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. سلام تاجدار انبیاء کی لاڈلی بیٹی، سلام تاجدار انبیاء کی لاڈلی بیٹی، پیمبر آخری کی شان والی آخری بیٹی، پیمبر آخری کی شان والی آخری بیٹی، سلام اس پر کہ جو ہے چادر تطہیر کی مالک، سلام
تطہیر کی مالک، سلام اس پر کہ جو ہے خلد کی جاگیر کی مالک، سلام اس پر کہ جو ہے خلد کی جاگیر کی مالک، اور سلام اس پر میرا ہر کام کر دیتا ہے نام اس کا، سلام اس پر میرا ہر کام کر دیتا ہے نام اس کا، میری امی کنیز اس کی، میرا والد غلام اس کا، میری امی کنیز اس کی، میرا والد غلام اس کا، میری امی کنیز اس کی، میرا والد غلام اس کا، سلام اس پر کہ جو تصویر پیارے مصطفیٰ کی ہے، سلام اس پر کہ جو تصویر پیارے مصطفیٰ کی ہے، سلام اس پر کہ جو تنویر پیارے مصطفیٰ کی ہے، سلام سرور کون و مکان کی لاڈلی بیٹی، سلام سرور کون و مکان کی لاڈلی بیٹی، سلام سید ہر دو جہاں کی سیدہ بیٹی، سلام اس پر ہے صائم عظمتوں کی انتہا جس پر، سلام اس پر ہے صائم عظمتوں کی انتہا جس پر، درود اس پر ہے راضی مرتضیٰ و مصطفیٰ جس پر، درود اس پر ہے راضی مرتضیٰ و مصطفیٰ جس پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔